بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام پورے پاکستان میں اور اب تو پوری دنیا میں مراکز علم کو قائم کرنے کا سلسلہ جاری ہے، اور اسی سلسلے میں ایک چھوٹی سی کاوش آج سے ہم نے اپنے گھروں میں مرکز علم کو قائم کر کے شروع کر دی ہے۔ اور یہ مرکز علم بنیادی طور پر اس کا ایک مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ معاشرے کے جتنے بھی افراد ہیں ان کو علم کی خیرات دی جائے، علم کے ذریعے انہیں شعور دیا جائے، اور شعور دے کر اس معاشرے کو اور معاشرے میں بسنے والے افراد کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی خیرات دی جائے۔ اگر ہم مراکز علم یہ جو پورے پاکستان میں قائم کیے جا رہے ہیں، ان کے مقاصد کا ایک لائن میں اس کو جاننے کی کوشش کریں تو یہاں پر آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ مرکز علم بنیادی طور پر قرآن و حدیث اور سیرت و اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشتمل اصلاح اعمال اور احوال کی ایسی تعلیمی جد و جہد ہے جس کے نتیجے میں مستفی معاشرے کا قیام ممکن ہو۔ یعنی ہم اس پورے پاکستان کو ان سینٹرز کے ذریعے مستفی معاشرہ، یعنی وہ معاشرہ، وہ سوسائٹی جو آقا علیہ السلام کے زمانے میں ہوتی تھی، اس طرح کی سوسائٹی پاکستان کی سوسائٹی کو بنانا چاہتے ہیں۔ جس طرح کی موریلٹیز، جس طرح کی اخلاقیات اس زمانے کے لوگوں میں تھیں، وہ والی موریلٹیز، وہ والی ایکٹیویٹیز، وہ والے اعمال، وہ والے ایکشنز اس سوسائٹی کے لوگوں کو تحریک منہاج القرآن شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی سرپرستی میں دینا چاہتی ہے۔ اب بات ہم اگر کریں کہ یہ جو مراکز علم ہیں، اس کا 1 گھنٹے کا دورانیہ ہوتا ہے اور اس میں مختلف سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں، اور یہ ہفتہ وار ایک کلاس ہوتی ہے 1 گھنٹے کی، اور اس میں ہم 8 مختلف سبجیکٹ ہیں جو 6 ماہ کے لیے بنے ہوئے ایک سلیبس کو ہم پڑھتے ہیں، پھر اگلے 6 ماہ کا الگ سلیبس ہے، پھر اگلے 6 ماہ کا الگ ہے۔ تو یہ جو پہلا ہمارا سمسٹر جس کا ہم آج آغاز کر رہے ہیں، اس میں ہم یہ 8 ٹاپکس پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم تجوید و قراءت، یعنی قرآن مجید کو کس طریقے سے پڑھنا چاہیے، قرآن مجید کو پڑھنے کے آداب کیا ہیں، طریقہ کار یہ ہم پڑھیں گے۔ پھر ترجمہ اور تفسیر، آیات قرآنی، ان کی مختصر تفسیر، پھر اسی طریقے سے سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر اسی طریقے سے فقہ، اسی طریقے سے آداب زندگی، افکار، شخصیت سازی یعنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، پرسنالٹی گرومنگ، اور اس کے بعد ہے مواخات جسے اخوت کہتے ہیں، بھائی چارہ، سوسائٹی میں محبت اور اخوت کو پروموٹ کرنا۔ تو یہ 8 ٹاپکس ہیں اور ہم نے ان کو پڑھنا ہے۔ آج ہم سٹارٹ لیں گے اپنے پہلے ٹاپک کا، لیکن اس پہلے ٹاپک پر جانے سے پہلے قرآن مجید کی 1 آیت اور 1 حدیث پاک ہم صرف اس پوائنٹ پر جان لیتے ہیں کہ یہ جو سینٹر آف نالج یا مرکز علم قائم کیا گیا ہے، اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ اگر ہم یہ اس وقت نظامت ایجوکیشنل اینڈ پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے زیر اہتمام جو مرکز علم کا نصاب قائم کیا گیا ہے، نصاب تیار کیا گیا ہے پہلے 6 ماہ کا، وہ میرے ہاتھ میں ہے، اور اسی کے اگر ہم پیجز کو دیکھیں سٹارٹنگ والے ہی، تو اس کے اوپر علم کی اہمیت پر بڑا زور دیتے ہوئے ہمیں ایک بات سمجھائی گئی ہے۔ قرآن مجید نے ویسے تو مختلف مقامات پر بلکہ بے شمار مقامات پر علم حاصل کرنے کی اہمیت پر زور دیا، لیکن اگر ہم جو پہلی وحی نازل ہوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، تو اس پہلی وحی کا تعلق بھی کس سے تھا؟ علم سے، نالج سے، اور جو پہلی 5 آیتیں اتری ان میں بھی علم پر ہی زور دیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا میں اگر آئے ہیں بطور انسان تو ہماری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم کیا حاصل کریں؟ علم۔ اور یہ جو مراکز علم ہیں سارے کے سارے، یہ مراکز علم اسی تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے، اور وہی میسج، وہی پیغام کہ اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی علم سے متعلق اتری ہے تو پھر ہمیں اپنی زندگیوں میں بھی کس کو اہمیت دینی چاہیے؟ علم کو اہمیت دینی چاہیے۔ تو یہاں پر
جتنے بھی بچے بیٹھے ہیں، بھائی بیٹھے ہیں، ہم یہ علم کی اہمیت کے پیش نظر کہ پہلی وہی علم سے متعلق تھی، اور قرآن مجید نے بیان کیا کہ وہ لوگ جن کے درجات کو اللہ بڑھاتا ہے، جن کی اہمیت، جن کی امپورٹنس اللہ انکریز کرتا ہے، جن کی عظمتیں اللہ خود بڑھاتا ہے، وہ کوئی اور لوگ نہیں ہیں، وہ وہی لوگ ہیں جو کیا حاصل کرتے ہیں؟ علم حاصل. جو علم حاصل کرتے ہیں اللہ ان کو عروج دیتا ہے، اللہ ان کو ترقی دیتا ہے، اللہ انہی لوگوں کو کمال دیتا ہے، اور جو علم حاصل نہیں کرتے اللہ ان کو کمال نہیں دیتا. اور صرف یہاں تک ہی نہیں ہے بلکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی علم پر بہت زیادہ زور دیا، اور بہت زیادہ زور دیتے ہوئے یہاں تک فرمایا کہ جو بندہ علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، جیسے آپ لوگ ابھی اتنا سفر کر کے یہاں آئے، اور اب تو جب آپ گھر سے نکلے تھے تو کیا حاصل کرنے کے لیے نکلے؟ علم حاصل کرنے کے لیے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو اللہ کے فرشتے آپ کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، یعنی آپ کو اتنا پروٹوکول، اتنی اہمیت، اتنی امپورٹنس دیتے ہیں کہ وہ اپنے پر بچھا دیتے ہیں. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر یہ ارشاد فرمایا کہ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے تو آپ کسی اور راستے پر نہیں جا رہے ہوتے بلکہ آپ جنت کے راستے پر جا رہے ہوتے ہیں. بولیے کس راستے پر جا رہے ہوتے؟ جنت کے راستے پر جا رہے ہوتے. تو یعنی علم حاصل کرنا سیدھا بندے کو جنت میں لے جانے کا راستہ ہے. اور اس ضمن میں آخری حدیث جو بڑی امپورٹنٹ اور بڑی ابھی یاد آئی، ذہن میں آئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ جو علم حاصل کرتا ہے، کیا حاصل کرتا ہے؟ علم حاصل کرتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے کے لیے دریاؤں اور سمندروں کی جو مچھلیاں ہیں وہ بھی اس بندے کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہیں. تو یہ جو ہم مرکز علم، سینٹر آف نالج، یہ جو ہم نے قائم کیا ہے آج، اور مختلف ہمارے ہی اپنے گھروں میں یہ ہوتا رہے گا، اور اس کو تسلسل کے ساتھ ہم انشاءاللہ پورا سلیبس اس کا مکمل کریں گے. اس کا آج آغاز ہے. تو آغاز کے طور پر یہ علم کی اہمیت سے متعلق 2-3 باتیں، اور یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ دین کا علم حاصل کرتا ہے، بولیے کس کا؟ دین کا علم حاصل کرتا ہے، اس بندے کو اللہ تبارک و تعالی غنا کی خیرات دے دیتا ہے، اس کی محتاجی ختم کر دیتا ہے، معاشی طور پر اس کو تنگی نہیں رہتی جو دین کا علم حاصل. اس کی اتنی زیادہ برکات ہے. تو اگر ہم اچھی نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس کلاس میں آتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو یقیناً یہ سارے انعامات ہمیں بھی میسر آ جائیں گے. آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ آج ہم جو پہلا ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے تجوید و قرات. تجوید و قرات میں قرآن مجید کو پڑھنا کیسے ہے. اب یہاں دیکھیے کہ آج جو ہمارا پہلا ٹاپک ہوگا اس میں ہم یہ قرآن مجید کی تلاوت کے جو آداب ہیں، یعنی ہم پڑھنے جا رہے ہیں آداب تلاوت. یہ ہمارا پہلا پوائنٹ ہوگا تجوید کے اندر. تجوید میں پہلا پوائنٹ، جب ہم قرآن مجید کو کھولیں تو قرآن مجید کو پڑھنے کے آداب کیا ہیں، کس طریقے سے ہمیں قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے. 15 آداب بیان کیے گئے ہیں اس کتاب کے اندر قرآن مجید کو پڑھنے کے. ہم پڑھتے ہیں، ہم ان آداب کا خیال نہیں رکھتے. اب وہ 15 آداب کون کون سے، لیکن وہ آداب جاننے سے پہلے آداب کرنا اور آداب سیکھنا کتنا ضروری ہے، اس پر ایک حدیث پاک ہے، اور وہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہر مستحق ادب یہ چاہتا ہے کہ اسے اس کا ادب دیا جائے. اب مستحق ادب کون ہے؟ ہر وہ بندہ جو کسی بڑی سیٹ پر ہے، کسی بڑے عہدے پر ہے، کسی بڑے مقام پر ہے. تو جو بندہ بھی بڑے مقام پر ہو اس کا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ادب کرنا چاہیے. تو سب سے بڑا کون ہے؟ بولیے کون ہے؟ سب سے بڑا اللہ. تو اللہ کا بھی ادب ہے. رسول پاک نے فرمایا تم قرآن کا ادب کرو تو وہ ایسے ہی ہے جیسے تم نے اللہ کا ادب کیا. تو قرآن مجید کے آداب کو سیکھنا اتنا ضروری ہے کہ اگر ہم قرآن مجید کو کا ادب کرتے ہیں، ہم اس کو رسپیکٹ دیتے ہیں، اس کو اہمیت دیتے ہیں، تو یہ ایسی ہے جیسے ہم اللہ کا ادب کر رہے ہیں. پھر
اب یہاں پر وہ کون کون سے آداب ہیں جن کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. ان میں پہلا پوائنٹ ہے کہ جب بھی ہم قرآن مجید کو پکڑیں تو ہم وضو کر کے پکڑیں. وضو کر کے قرآن مجید کو پکڑنا یہ واجب ہے. کیا ہے؟ واجب کہتے ہیں اوبلیگیٹری، فرض. یہ اس کے بغیر، یعنی ہم جیسے ہم اس کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتے، ایسے ہی ہم قرآن مجید کو بھی ادب کے بغیر، وضو کے بغیر نہیں. یہ اس کا ادب ہے، نمبر 1. نمبر 2، یہ ایک ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ جو قرآن مجید کی تلاوت کا مقصد یا قرآن مجید کا ادب یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں. اب ہم پڑھی جاتے ہیں، ہمیں پتہ کوئی نہیں ہے کہ قرآن ہمیں کیا ہے. اور یہ تو اوور آل پورے پاکستان کا پرابلم ہے کہ ہم زندگی میں ایک ہی دفعہ پڑھتے ہیں. وہ بھی قاری صاحب سے وہ 15 منٹ کے لیے آئے، وہ آئے اور اگلے گھر پہنچ گئے، اور ہم اسی ایک دفعہ ہی کے پڑھنے کو ہم سمجھتے ہیں کہ ساڑی دھی نے قرآن پڑھا ہے، رشتہ بھی لینا آنے سے ساڑی دھی نے قرآن پڑھا ہے، منڈے نے بھی کہتے ہیں ساڑا منڈے نے قرآن پڑھے. حالانکہ یہ نہیں. قرآن پڑھنا ہی اس کا ادب یہ ہے کہ ہم اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، سمجھ کے ساتھ پڑھیں. یہ 2 باتیں ہو گئیں. تیسری بات یہ ہے کہ جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں تو ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں. یہ قرآن مجید کا ادب ہے. یعنی ہمارے دھیان میں یہ ہو کہ جب ہم قرآن مجید کو پڑھیں تو ہم یوں پڑھیں کہ اللہ سے میری بات ہو رہی ہے، مناجات ہو رہی ہیں، اللہ سے بات ہو رہی ہے. یہ اس طریقے سے حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اقرأ القرآن وَكَأَنَّهُ عَلَيْكَ أُنزِلَ، کہ تم قرآن یوں پڑھو کہ جیسے وہ تمہارے اوپر اتر رہا ہو. یعنی اس قدر گم ہو کے پڑھنا. خیر ہم تو پڑھتے ہی نہیں، ہماری تو مصروفیات اس قدر زیادہ ہو گئی ہیں کہ ہم روزانہ، وہ وقت کتنا اچھا تھا جب ہماری مائیں، ہم جب آنکھ کھولتے تھے صبح تو ہماری مائیں چارپائی کے سرانے پر قرآن رکھ کے پڑھ رہی ہوتی تھیں. جبکہ آج وہ منظر ہمیں دکھائی نہیں دیتا اور ہم بھی نہیں پڑھتے، اور آگے ہمارے بچے بھی قرآن مجید کو جو ہے وہ نہیں پڑھتے اور اس پر فوکس نہیں کرتے. تو یہ قرآن مجید کے آداب میں سے ہے کہ ہم یوں پڑھے فیلنگز کے ساتھ کہ جیسے قرآن میرے اوپر اتر رہا ہے. پھر اس کے بعد چوتھا ادب قرآن مجید کا یہ ہے کہ ہم پاک اور صاف جگہ کا انتخاب کریں. یہ نہیں ہے کہ اگر چارپائی کے اوپر چھوٹا بچہ ہے گھر میں اور اس نے پیشاب کیا ہوا ہے، ناپاک جگہ ہے، تو وہیں پر ہی ہم سرانے ہیں، ہم ان کے اوپر چڑھتے رہتے ہیں، کرتے خیال نہیں رکھتے. ہم ایسی جگہوں پر نہیں بلکہ ایک سیپریٹ جگہ ہو اس کے اوپر ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں. پھر 5واں یہ ہے کہ ترجیحاً قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے ہمارا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، مطلب ویسے بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہو جاتی ہے، لیکن ترجیح یہ ہے، قرآن مجید کا ادب یہ ہے کہ ہم قبلہ رخ ہو کر پڑھیں. پھر تلاوت جب ہم شروع کریں تو آغاز ہم تعوذ سے کریں. تعوذ کسے کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بولیے، تعوذ کسے کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس سے ہم آغاز کریں. پھر اگلا ادب یہ ہے کہ سورہ توبہ کے علاوہ، کون سی سورت؟ سورہ توبہ کے علاوہ ہر سورت کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے، جسے کیا کہتے ہیں ہم؟ تسمیہ. بولیے، کیا کہتے ہیں؟ تسمیہ. یہ اگلا ادب ہو گیا. اس کے بعد اگلا ادب اس سے بھی آگے یہ ہے کہ قرآن مجید کا ادب یہ ہے کہ ہم تلاوت کرتے وقت ادھر ادھر نہ دیکھیں. ٹھیک ہے، تلاوت کرتے ہوئے دل جمی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، مکمل انہماک کے ساتھ، کنسنٹریشن کے ساتھ، فوکس کے ساتھ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں. 9واں یہ ہے کہ تلاوت ہم دل لگا کے کریں، مجبوراً نہ کریں. کیا؟ مجبوراً نہ کریں، زبردستی نہ کریں، اور اتنی دیر تلاوت کریں جتنی دیر ہمارا دل خوشی سے کرے. حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو لے کر آئے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت تک قرآن پڑھو جب تک تمہارے دل میں رغبت اور ملان ہو. یعنی آپ خوشی سے جتنی دیر تلاوت کر رہے ہیں اتنی دیر تلاوت کریں. جب آپ اکتا جائیں تو پھر آپ تلاوت کو بھی چھوڑ دیں، کیونکہ پھر بندہ اس کے آداب کا خیال نہیں رکھ پاتا اور کہیں بے ادبی نہ ہو جائے.
لہذا شوق جتنی دیر برقرار ہے ہم اتنا. 9واں اس کے بعد 10واں ادب یہ ہے کہ دوران تلاوت گفتگو نہ کی جائے. ہم مدارس میں دیکھتے ہیں، ہم مساجد میں دیکھتے ہیں، کل خانی پر بچے آتے ہیں مدارس کے مساجد کے اور 40ویں پر بلائے جاتے ہیں. پہلے نمبر پر تو یہ بلانے والا کلچر ہی ختم ہونا چاہیے اور اس کی جگہ پر گھر کے جو افراد ہیں وہ پڑھیں، کیونکہ جتنا درد گھر والوں کو ہو سکتا ہے مدرسے کے بچوں کو نہیں ہو سکتا. وہ تو بریانی کھانے آئے ہوئے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے اماں ابا کا، ہمارے رشتہ دار کا اس طریقے سے اس بات کا خیال رکھنا کہ ہمیں ہر صورت یعنی خود قرآن مجید پڑھنا چاہیے، دل لگا کے پڑھنا چاہیے اور آپس میں پڑھتے ہوئے باتیں نہیں کرنی چاہیے. اور کہکا لگانا، ہنسنا قرآن مجید کی تلاوت کے درمیان یہ تو زہر قاتل ہے، یہ تو اس کی تو بالکل اجازت نہیں. پھر 11واں یہ ہے کہ قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر تجوید کے ساتھ پڑھا جائے. 12واں ادب یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھتے وقت رقت قلبی کا خیال رکھنا. یعنی اگر جنت کی آیات ہیں تو ان پہ دل خوشی کا اظہار کرے، اگر عذاب کی آیات ہیں تو ان کے اوپر رونا، تڑپنا اور دل کی کیفیات کو اس کے اندر شامل کرنا. یہ اس کا 12واں ادب ہے. 13واں ادب یہ ہے کہ ہم خوبصورت آواز میں پڑھیں، لے کے ساتھ پڑھیں. بغیر لے کے قرآن مجید پڑھنا جائز ہی نہیں ہے. بالکل اس کو طرز کے ساتھ جیسی بھی آپ کی ہے مگر اس طرز میں قرآن مجید کو پڑھا جائے. سنن نبی داؤد میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن حکیم کو اپنی آوازوں سے زینت دو، تو اس کو اس طریقے سے پڑھنا. پھر قرآن مجید اگلا 14واں ادب یہ ہے کہ قرآن مجید پر غور و فکر اور تدبر کرنا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کے عجائبات پر توقف کرو. یعنی جب بھی کوئی بات سائنس تو یہ 15 آداب ہیں قرآن مجید کی تلاوت کے. ان کا
سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعظيم حضور دی تقدیر بن گئی مرضی میرے حضور دی تقدیر بن گئی سارا جہان راغبی جاگیر بن گئی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد میرے مصطفیٰ میرے مجتبیٰ میرے مصطفیٰ میرے مجتبیٰ ساتھی آیا نہ آئے گا ساتھی آیا نہ آئے گا انہیں دیکھنا وہ جو خواب میں آواز سن کے میں بچوں کو دیتا ہوں سن کے. جو خواب میں تو درود ان پر پڑھا کرو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ساڑے پڑھو درود از سرکار آ گئے ساڑے پڑھو درود از سرکار آ گئے دنیا دے دو جہان دے مختار آ گئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ماشاءاللہ بہت اچھے. یہ ہمارے ہال میں جتنے بھی بچے موجود ہیں ان کا ہر ٹاپک کے بعد ان کا درود پاک بھی ساتھ ساتھ شامل رہے گا. اور ہم نے ابھی تک ایک سبجیکٹ پڑھا تجوید و قرات اور اس میں ہم نے آج کے لیکچر میں قرآن مجید کے 15 آداب یعنی قرآن مجید کی تلاوت کے 15 آداب ان کو ہم نے پڑھا کہ قرآن مجید کو کس طریقے سے پڑھنا چاہیے. اب جو آج کا ہمارا اگلا ٹاپک ہے وہ ہے فقہ. اور فقہ میں جو ہم بات پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے طہارت کا بیان. اچھا سب سے پہلے تو طہارت کہتے کس کو ہیں؟ طہارت بیٹا کہتے ہیں پاکیزگی کو. بولیے طہارت کسے کہتے ہیں؟ پاکیزگی. اچھا یہ پاکیزگی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک پاکیزگی ظاہری ہوتی ہے اور ایک پاکیزگی باطنی ہوتی ہے. یعنی وہ جسم ہمارا جو نظر آتا ہے اگر وہ پاک اور صاف ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارا ظاہر پاک ہے. اور ایک جسم تو یہ ہے جو نظر آ رہا ہے, ایک وہ جسم ہے جو ہمارے اندر ہے, جس میں ہماری روح ہے, ہمارے خیالات ہیں, ہمارا دل ہے. اگر وہ بھی برے خیالات سے پاک اور صاف ہے تو ہم کہیں گے کہ ہمارا ظاہر بھی پاک ہے اور ہمارا باطن بھی پاک ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیے تعریف لکھی ہوئی ہے, کہتے ہیں جی طہارت کا لغوی معنی ہے پاکیزگی, اور شرعی اصطلاح میں ہر قسم کی ظاہری اور باطنی ناپاکی سے جسم کا یعنی ظاہر کا بھی ناپاکی سے پاک ہونا
اور باطن کا بھی ناپاکی سے پاک ہونا، اس کو ہم طہارت کہتے ہیں۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اب وہ پہلے ہمیں بتائے گا ناپاکی کیا ہوتی ہے۔ تو ناپاکی یہ کہتے ہیں جی ہر قسم کی گندگی وہ ناپاکی کہلاتی ہے۔ کیا؟ ہر قسم کی گندگی ناپاکی کہلاتی ہے، خواہ وہ گندگی ظاہری ہو یا گندگی باطنی۔ ظاہری گندگی یہ ہے کہ ہمارے کپڑے، ہمارا جسم گندا ہو جائے، اور باطنی گندگی یہ ہے کہ ہمارے خیالات گندے ہو جائیں، ہماری سوچ گندی ہو جائے، ہم نیگیٹو سوچیں، نیگیٹو بولیں، نیگیٹو تھنکنگ، ہمارے دل میں برائی، غیبت، حسد، تکبر اور بے شمار گناہ جو ہمارے باطن کے، اس کو ہم بولتے ہیں باطنی گندگی، باطنی نجاست۔ یہ تو ایک ظاہری اس کا مفہوم ہے۔ اب وہ کہتے ہیں ناپاکی کی کتنی اقسام ہیں؟ تو کہتے ہیں جی ناپاکی کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے چھپی ہوئی ناپاکی، اور دوسری قسم ہے ظاہری ناپاکی۔ اچھا، یہ چھپی ہوئی ناپاکی کیا ہوتی؟ چھپی ہوئی ناپاکی یہ ہو جاتی ہے، کہتے ہیں جی وہ ناپاکی جو ظاہراً نظر تو نہیں آتی، لیکن وہ ٹھیک ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں جی لیکن شریعت نے اس سے پاک رہنے کا حکم دیا ہے۔ مثلا اب وضو ٹوٹ گیا ہے تو اب یہ ناپاکی ہے مگر یہ نظر نہیں، یعنی وہ گندگی جو نظر نہ آئے اس گندگی کو، اس نجاست کو ہم کہتے ہیں چھپی ہوئی نجاست۔ وضو ٹوٹ گیا، غسل فرض ہو گیا، اب یہ اس صورت میں اب کہتے ہیں ضروری کیا ہے ایسی صورتحال میں؟ ہر صورت ہمیں وضو کرنا ہوتا ہے یا غسل کرنا ہوتا ہے، تو ہماری وہ چھپی ہوئی گندگی جو ہے وہ کس میں تبدیل ہو جاتی ہے؟ پاکی میں۔ پھر ہے ظاہری ناپاکی۔ اب ظاہری ناپاکی کیا ہے؟ مثلا وہ گندگی جو ہمارے بدن پہ لگ جائے، ہمارے کپڑوں پہ لگ جائے اور ظاہراً نظر آئے، اس کو ہم ظاہری ناپاکی کہتے ہیں۔ اور اس میں انہوں نے لکھا مثلا پیشاب لگ گیا، شراب لگ گئی، خون لگ گیا یا فضلہ وغیرہ لگ گیا، تو کہتے ہیں جی کہ اگر کسی چیز پر یہ لگ جائے تو اس کو دور کرنا یہ ہر صورت ہم پر لازم ہے، اس کے بغیر جسم ہمارا پاک نہیں ہوتا۔ اور اس کے لیے بھی ہمیں یا اپنے بدن کو دھونا پڑتا ہے یا اپنے کپڑوں کو دھونا پڑتا ہے، جو نظر آئے اس کو ہم ظاہری ناپاکی کہتے ہیں۔ اس اعتبار سے پھر آگے ناپاکی کی مزید اقسام ہیں، ان کا تذکرہ چھوڑ کر میں ذرا اب آگے بڑھ رہا ہوں، اور اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب سیرت الرسول کا جو اس پہلے لیکچر میں وقت کی کمی کی وجہ سے اس کو تھوڑا سا اسکپ کیا ہے، اور یہ بس ابتدائی جو ضروری معلومات تھی وہ آپ تک پہنچائی ہیں کہ کس طریقے سے ناپاکی ہے اور پاکی ہے، اور ان کا خیال رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب جو اگلا پوائنٹ ہے وہ بڑا دلچسپ اور بڑا خوبصورت، بڑا ایمان افروز، اور وہ ہے جی سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں دیکھیے گا سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں 3-4 چیزیں ہیں جن کا ہم تذکرہ پڑھیں گے۔ ان میں سب سے پہلا پوائنٹ ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق مبارک، کہ آقا علیہ السلام کی تخلیق کس سے ہوئی اور کب ہوئی۔ دوسرا پوائنٹ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت، کہ آپ کی ولادت کب ہوئی اور کیسے ہوئی۔ اور تیسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ آج کے لیکچر کی، اور وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک، جن کے ہاں بہت زیادہ خواہش ہو کہ ان کا بچہ بہت خوبصورت ہو، تو جب ماں اس پروسیس میں ہو تو وہ روزانہ آقا علیہ السلام کا حلیہ مبارک پڑھا کرے، ٹھیک ہے جی، اولاد بڑی خوبصورت پیدا ہوگی۔ اب یہ خیر ہم بات کرنے لگے ہیں تخلیق مبارک کی سب سے پہلے، کہ آقا علیہ السلام کی جو تخلیق ہے وہ کب ہوئی اور کیسے ہوئی۔ ویسے تو علماء کے خطابات سنتے رہتے ہیں اور باتیں سنتے رہتے ہیں اور ذہن میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ہم چونکہ پابند ہیں
اسی نصاب کے، تو جو باتیں یہاں لکھی ہیں میں وہی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہاں سب سے پہلے لکھا ہوا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تخلیق مبارک ہے وہ بھی ایک معجزانہ طور پر ہے، وہ بھی ایک معجزہ ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سب سے پہلی مخلوق جسے اللہ نے وجود بخشا وہ میرا نور ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے جب کن فرمایا، اذا ارادہ شیئا ان یقول لہ کن فیکون، وہ جو پہلا کن فرمایا تو وہ جو کن کے بعد جو پہلا فیکون ہوا وہ یہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان بنانے سے پہلے، زمین بنانے سے پہلے، ستارے، سیارے، فرشتے، ساری چیزیں بنانے سے پہلے بیٹا سب سے پہلے بولیے کس کو بنایا تھا؟ اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو، بولو کس کو بنایا؟ اپنے محبوب کے نور کو بنایا، سب سے پہلے آقا علیہ السلام کے نور کو بنایا۔ پھر اس نور سے زمین بنی، آسمان بنا، ستارے، سیارے، پھر یہ ساری کائنات بن گئی۔ اب یہاں پر دیکھیے وہ کہتے ہیں جی سب سے پہلے بنایا، پھر آگے آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کب سے نبی ہیں اور آپ کی تخلیق کب ہوئی؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ابھی آدم کس میں تھے؟ مٹی اور پانی کے پروسیس میں تھے، یعنی ابھی ان کا جسم بنا نہیں تھا، ابھی آدم علیہ السلام کو بنایا جا رہا تھا، تو میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو یعنی آپ اندازہ کریں کہ تخلیق کے اعتبار سے، کریشن کے اعتبار سے، اور دنیا میں اس کائنات میں کون کے بعد پہلا فیکون، اور اس کائنات کی ابتدا میں سب سے پہلے جس کو بنایا گیا بیٹے وہ کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے نور کو پیدا کیا گیا، اس نور سے پھر آگے ساری کائنات کو تخلیق کیا۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خود ارشاد فرمایا میں تخلیق میں سب سے پہلے لیکن نبیوں میں بعثت کے اعتبار سے سب سے آخری نبی ہوں۔ فارمیشن اور کریشن، آقا علیہ السلام کی نور کی برتھ وہ ہو گئی تھی سب سے پہلے، لیکن آپ بطور نبی سارے نبیوں کے آخر میں آئے ہیں۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ پھر اسی طریقے سے چوتھی آقا علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، میں سب سے آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی یا رسول اب مبعوث نہیں ہوگا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری بعثت کے بعد انبیاء اور رسول کی بعثت کے سلسلے کی تکمیل ہو گئی اور خاتمہ کر دیا گیا، یعنی آپ کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ پھر اگلی بات کہ آقا علیہ السلام نے کیسے ایک در یتیم کے طور پر آقا علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ ولادت جب ہوئی تو آپ کے جو بابا تھے ان کا نام تھا حضرت عبداللہ، تو ان کا وصال آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ہو گیا تھا، اور آپ کی جو ماما تھیں، والدہ تھیں حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی آقا علیہ السلام ابھی 6 سال کی عمر میں تھے تو ان کا بھی وصال ہو گیا تھا۔ تو آپ نے اپنا بچپن بھی، لڑکپن بھی، جوانی بھی اور ساری زندگی وہ امی ابو کے بغیر گزاری، مشکلات میں بھی اپنے ٹارگٹ کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اچیو کیا۔ تو یہ ایک انسپائریشنل پرسنالٹی اس اعتبار سے بھی ہیں کہ ظاہراً ماما بابا بھی نہیں تھے، مشکلات بھی بہت زیادہ تھیں، لیکن آپ نے جو ٹارگٹ سیٹ کیا اس کو اچیو کیا۔ تو اس سے ہمیں کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں اپنا ٹارگٹ سیٹ کرنا چاہیے، اور جتنی بھی ہرڈلز آئیں، جتنی بھی پرابلمز آئیں تو ہمیں پرابلمز کو نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ اپنے ٹارگٹ کو دیکھنا چاہیے اور زندگی میں کامیاب بھی ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ تو آقا علیہ السلام کی بات۔ اب آپ کی ولادت کب ہوئی بیٹے؟ 12 ربیع الاول، یہ پہلی بات ہو گئی تخلیق کی۔ دوسرا پوائنٹ ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو ہوئی، آپ جانتے ہیں، اور اس وقت آج ہے 2025 اور اس وقت کیا تھا 570، کیا 570، یہ 570 عیسوی میں 570 عیسوی میں آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اور پھر آقا علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی ہے؟ ظاہراً 63 ایئرز،
63 साल आका अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक। आखिरी पॉइंट अब आ रहा है कि आका अलैहिस्सलाम का हुलिया मुबारक कैसा था, आका अलैहिस्सलाम कितने खूबसूरत थे। अल्लाह ने अपने बाद, अल्लाह तो जैसा है वैसा है, लेकिन अल्लाह की सारी क्रिएशंस में जो जात सबसे ज्यादा खूबसूरत बनाई गई, ठीक है ना, हम भी देखते हैं ना अपने इर्द गिर्द, हमें मामा बड़ी खूबसूरत लगती हैं, बाबा बड़े खूबसूरत लगते हैं, हमें अपने रिश्तेदारों में बड़े अच्छे बड़े बड़े खूबसूरत लोग हमें नजर आते हैं, लेकिन ये खूबसूरत कुछ भी नहीं है। सबसे खूबसूरत अगर कोई चेहरा इस कायनात में बना तो वो कौन है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर के सहाबा बहुत ज्यादा उस चेहरे को देखकर सुकून हासिल करते, बहुत ज्यादा आका अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत, आपके चेहरे अनवर और आपके खदोखाल। तो आप किस कदर खूबसूरत थे, यहां पर हम देखते हैं कुछ पॉइंट्स बड़ी तवज्जो के साथ। वो कहते हैं जी कि बड़ा खूबसूरत अंदाज में पॉइंट्स की सूरत में आका अलैहिस्सलाम के हुलिया मुबारक को बयान किया गया है। तो वो कहते हैं जी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों शानों के दरमियान कदरे फासला था, यानी आपका सीना मुबारक थोड़ा चौड़ा था। अच्छा, फिर और सीना मुबारक कुशादा, यानी आपका सीना वो थोड़ा बड़ा था, खुला था और उभरा हुआ था। ठीक है जी, यानी जिस तरीके से आजकल लोग जिम शिम करके तो अपनी बॉडी बनाते हैं तो और वो मजबूती की अलामत होती, आका अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला ने ही खुद इतना मजबूत और कुशादा सीना मुबारक बना के भेजा था। आप मजबूत जिस्मानी साख्त के आमिल थे। पीराने कराम, उलमाए कराम, मजहबी लोग तवज्जो से ये पढ़ें और सुने, और अगर हम देखें कि नो डाउट दाढ़ी पूरी रखना सुन्नत के मुताबिक है, मैं कहता हूं पेट भी हमारा सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए, जिस्म के आज़ा वो भी हमारे सुन्नत के मुताबिक होने चाहिए और सारे आज़ा होने चाहिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक सख्त था, हमारे हाथ नरम होते हैं, हमारे पेट तो बहुत ही नरम होते हैं और हमारे ख्यालात तो खैर और भी बहुत नरम होते हैं। तो यहां ये बात हो रही है, क्या बात हो रही कि आका अलैहिस्सलाम मजबूत जिस्म, आपका सीना मुबारक और शिकम मुबारक हमवार था। पेट आका अलैहिस्सलाम का सीना मुबारक से बड़ा हुआ नहीं था। ठीक है, ये नहीं है कि माशाल्लाह पीर साहब हैं और मजहबी लोग और बाकी के किसी के यहाँ मेहमान भी जाना हो तो पेट 2 दिन पहले चला जाता है और बंदा बाद में जाता। तो ये नहीं कि इतने बड़े बड़े पेट और इतनी, सीना आपकी पर्सनैलिटी में पेट आगे नहीं था बल्कि सीना मुबारक के बिल्कुल साथ था। अच्छा, फिर अगली बात कहते हैं जी कि आपका जसद अकदस कमाल मौजूनियत और तवाजुन का शाकार था। आपके, ये जुमला बड़ा खूबसूरत, आपके जिस्म अकदस के किसी भी हिस्से का गोश्त मुबारक कहीं से भी ढीला या लटका हुआ नहीं था। फिर आपकी पुश्त मुबारक पर दोनों शानों के दरमियान, दोनों कंधों के दरमियान मोहर नबूवत लगी हुई थी, स्टैंप अल्लाह की तरफ से लगी हुई थी कि आप अल्लाह के रसूल हैं। उसके ऊपर लिखा हुआ था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बोलो क्या लिखा हुआ था? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। स्टैंप लगी हुई थी, स्टैंप जानते हैं ना, स्टैंप। अच्छा, फिर आपकी पुश्त मुबारक पर यह मोहर नबूवत, आपकी रंगत सुर्खी माइल सफेद थी। जब आप अपने शानाहाय मुबारका से कमीज हटाते तो आपके जसद मुबारक की रंगत खालिस चांदी की तरह चमकती और दमकती हुई दिखाई देती थी। क्या खूबसूरत। फिर आगे सुने आप, ये तो आपकी रंगत की बात हो गई, आपके ज़ाहिरी खदोखाल की बात हो गई। अब सेपरेटली एक एक की बात, आपकी गर्दन मुबारक वो कितनी खूबसूरत थी। कहते हैं चांदी के सुतून की तरह चमकदार। सुतून का मतलब है बिल्कुल गोल और चांदी की तरह खूबसूरत थी। चांदी आप जानते हैं ना, बड़ी खूबसूरत वाइट वो लगती है और कितनी आंखों को अच्छी। आका अलैहिस्सलाम की गर्दन मुबारक इस तरह थी। फिर आपके दंदान मुबारक मुकम्मल सफेद और उनके दरमियान हल्का सा खला था, यानी दंदान बिल्कुल जुड़े हुए भी नहीं, थोड़ा थोड़ा वो अलग, लेकिन थे कितने इंतहाई खूबसूरत, मुकम्मल सफेद। फिर जब आप खुश होते तो आपका चेहरा अकदस चांद की तरह चमक चमक उठता, यानी आका अलैहिस्सलाम जब मुस्कुराते तो और ज्यादा हसीन लगते और चांद की तरह। फिर जब आप गुफ्तगू फरमाते तो ऐसा महसूस होता
کہ آپ کے دندان مبارک سے نور نکل رہا ہے، اور آپ کا وجود اقدس تو بہت ہی زیادہ نور والا تھا کہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر سوئی گم ہو جاتی، اور اس زمانے میں لائٹ نہیں ہوتی تھی، سوئی گم اگر ہو جاتی تو کیا ہوتا؟ آقا علیہ السلام تشریف لے آتے کمرے میں تو کمرے میں روشنی ہو جاتی، اور اس روشنی میں آپ کے جسم اقدس میں اس قدر نور تھا، روشنی ہو جاتی اور وہ گم ہوئی ہوئی سوئی وہ آپ کے وجود اقدس سے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش کر لیتی۔ پھر آپ کے ہاتھ مبارک اور قدمین مبارک نسبتاً بڑے مگر خوبصورت تھے، آقا علیہ السلام کی ہتھیلیاں اور تلوے مبارک نرم و گداس اور بھرے ہوئے تھے، آپ کے قدمین مبارک پر بال نہ تھے، اور جب آپ انہیں دھوتے تو ان پر پانی ٹھہرتا نہیں تھا، اور جو لگتا وہ بھی چمکدار اور خوبصورت نظر آتا۔ پھر آپ چلتے ہوئے مضبوطی سے قدم اٹھاتے، پاؤں گھسیٹ کے نہیں چلتے تھے، قدموں کو اٹھا کے چلتے، اور کیا کہتے؟ چلتے ہوئے مضبوطی سے قدم اٹھاتے اور جما کر زمین پر رکھتے، جھک کر اس طرح چلتے کہ یوں لگتا جیسے بلند پہاڑی سے نیچے کی طرف تشریف لا رہے ہوں۔ یعنی آقا علیہ السلام ایسے نہیں کہ چل رہے ہیں اور ادھر دیکھ رہے ہیں، بلکہ آقا علیہ السلام یوں اس طریقے سے جھک کر ایسے عاجزی کے ساتھ جھکے ہوئے انداز میں چلتے تھے۔ پھر چلنے میں آپ سے تیز کوئی نہیں تھا، ایکٹیولی چلتے، بالکل مریل انداز میں نہیں چلتے تھے، بلکہ پھر اس کے بعد چلنے میں آپ سے تیز کوئی نہیں تھا، گویا زمین آپ کے لیے لپیٹ دی جاتی، آپ کے ساتھ چلنے والوں کو ساتھ دینے کے لیے پوری کوشش صرف کرنا پڑتی۔ جب کمزور لوگ سفر میں آپ کے ساتھ ہوتے تو آپ ان کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے اپنی رفتار کم فرما لیتے، یا ان کو جانوروں پر سوار کر دیتے اور ان کے لیے دعا کرتے۔ اچھا، یہ پوائنٹ بڑا زبردست ہے جی۔ آقا علیہ السلام کی شان یہ تھی کہ آقا علیہ السلام چل رہے ہوتے مگر صحابہ کرام ساتھ دوڑ رہے ہوتے، ٹھیک ہے جی۔ تو مطلب یہ کہ آپ کی رفتار اور آپ کے چلنے کا، آپ کا انداز اس قدر خوبصورت تھا، اور پھر یہ کہ باقیوں کو ایفرٹ کرنا پڑتی اور آقا علیہ السلام چل رہے ہوتے۔ اور یہ جو لفظ لکھا ہوا ہے کہ آپ کے لیے گویا زمین لپیٹ دی گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑے وقت میں آقا علیہ السلام زیادہ سفر طے کر لیتے۔ پھر آپ اس بات پر زور دیتے کہ صحابہ کرام آپ کے پیچھے چلنے کی بجائے آپ کے آگے چلیں۔ یہ آقا علیہ السلام کے چلنے کا انداز تھا کہ صحابہ کرام آگے آگے چلیں، یہ نہیں ہے کہ حضرت صاحب خود آگے آگے اور باقی سارے پیچھے، بلکہ پچھلوں کا خیال بھی نہ ہو۔ پھر کہا آپ کا رخ انور تمام انسانوں کے چہروں سے زیادہ خوبصورت تھا، اور آپ کی جسمانی ساخت تمام انسانوں میں سب سے زیادہ دلکش اور خوبصورت تھی۔ آقا علیہ السلام نو ڈاؤٹ کائنات میں سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ خوبصورت، اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام میں سے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کو دیکھا تو پھر ایک ہی بات کہی، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کہ میری آنکھ نے آپ جیسا حسین کوئی دیکھا ہی نہیں، آپ جیسا حسین کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ تو یہ تو مطلب آج کے لیکچر میں یہ وہ چیز شامل تھی کہ ہم آقا علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کو پڑھتے۔ ہم نے چونکہ اس لیکچر میں اور اس مرکز علم کی کلاس میں ہمارا ٹائم مکمل ہو گیا ہے، اور لیکن چونکہ ہم نے اس کے ساتھ عقائد کو بھی رکھا ہے، تو میں صرف ایک دو باتیں بڑی ضروری عقائد کے حوالے سے کر کے تو بات کو ختم کرتے ہیں۔ آج ہم صرف عقائد کی ابتدا کر رہے ہیں۔ عقائد اسلام کے پوائنٹ کو ہم نے اس کے اندر شامل کیا ہے اضافتاً، کہ جو ہماری مرکز علم کی یہ کلاس ہوگی ہم اس میں عقائد اسلام کو بھی ساتھ شامل کریں گے، اور جو اسپیشلی اہل سنت کے عقائد ہیں جو ہمارے بچوں کو پتہ ہونا ضروری ہے، ہماری ماؤں کو پتہ ہونا ضروری ہے، بزرگوں کو، ہر ایک کو اپنے اپنے عقائد اور نظریات پہ پختہ ہونا چاہیے، تو ہم اس حوالے سے ان عقائد کو شامل کریں گے۔ میجر یہ جو ہوتا ہے نا عقیدہ، بیسیکلی عقیدہ کا معنی ہوتا ہے گرا لگانا۔ عقیدہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گرا لگانا، مضبوطی سے باندھ دینا، یعنی ایسی بات
جس پر آپ اتنے پکے ہو جائیں کہ اس بات کو کوئی بدل نہ سکے. جب ہم کسی چیز کو باندھ دیتے ہیں، اسی سے ہے نا عقد نکاح، وہ میاں اور بیوی کو دونوں کو ایک رشتے میں باندھ دیا جاتا ہے. ایسے رشتے میں باندھ دیا جاتا ہے کہ ان کو کھولا نہیں جا سکتا، کھولیں گے تو اللہ بھی ناراض ہوگا. تو یہاں پر بات ہو رہی ہے عقیدہ. عقیدہ ایسی بات، مثلا ہمارا عقیدہ ہے اللہ ایک ہے، اب کوئی بھی ہمارے اس عقیدے کو تبدیل نہیں، یہ پکی بات ہے، گرا لگی ہوئی بات ہے، پکی باندھی ہوئی بات ہے، اس لیے اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، کھولا نہیں جا سکتا. تو یہاں پر بات ہو رہی عقیدہ، گرا لگائی ہوئی چیز کو ہم عقیدہ کہتے ہیں، مضبوط چیز کو، مضبوط بات کو ہم عقیدہ کہتے ہیں. اس اعتبار سے اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں، آخری بات جسٹ فار انٹروڈکشن، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں اس کو تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے. جو انتہائی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بطور مسلم ہمارے ٹوٹل 5 عقائد ہیں. عرفان بھائی آپ حیران ہوں گے کہ مجھے 14 سال آلموسٹ ہو گئے پڑھاتے ہوئے، اور میں نے آج کے دن تک کوئی ایک اسٹوڈنٹ ایسا نہیں دیکھا کہ جب میں نے ان کو عقائد اسلام پڑھائے ہوں تو میں نے ان سے پوچھا ہو پوری کلاس سے کہ مجھے ذرا بتا دیں کہ عقائد اسلام کون کون سے ہیں، اور اس پوری کلاس نے کبھی جواب دیا ہو. اور ایک ایک سیشن میں ہم 10 12 کلاسز بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں، 15 کلاسز بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں، اور جب پڑھاتے ہیں تو 15 کلاسز میں اب 14 سال ہیں اور ہر سال میں 15 کلاسز ہیں اور 15 دفعہ ہی پڑھایا ہے، تو آپ بلیو کیجئے کہ جواب نہیں ملتا. یعنی ایک سٹوڈنٹ میں آپ کو یعنی بالکل ایکوریٹ بات بتا رہا ہوں، ایگزیجریشن نہیں کر. جب نسلوں کی حالت یہ ہو چکی ہو تو ایسے ماحول میں مراکز علم کا قیام بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے اور جاننا بہت ضروری ہو جاتا ہے. اب وہ جو عقائد ہیں ہمارے میجر عقائد وہ 5 ہیں. کتنے ہیں؟ 5. وہ 5 کون کون سے ہیں؟ ان میں پہلا ہمارا عقیدہ ہے عقیدہ توحید، یعنی اس بات پر یقین رکھنا کہ اللہ ایک ہے. دوسرا ہمارا عقیدہ ہے عقیدہ رسالت، یعنی اس بات پر یقین رکھنا کہ تمام رسول وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے آخری رسول ہیں. اس بات پر یقین رکھنا. پھر تیسرا وہ ہے جی ہمارا عقیدہ ملائکہ، یعنی فرشتوں پر ایمان لانا کہ یہ اللہ کی نوری مخلوق ہیں اور اللہ کے حکم سے ساری کائنات کا نظام چلا رہے ہیں. پھر اگلا عقیدہ وہ ہمارا ہے عقیدہ کتب، یعنی اللہ تعالیٰ نے انبیاء نازل کیے اور انبیاء پر کتابیں بھی نازل کی. بولیے کیا نازل کی ہیں؟ کتابیں نازل کی ہیں، اور وہ کتابیں اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی سچی کتابیں ہیں. اور آخری عقیدہ وہ ہمارا عقیدہ آخرت ہے. بولیے کیا ہے؟ عقیدہ آخرت. یعنی ہمارا اس بات پر پکا یقین ہے کہ جیسے یہ ایک کائنات ہے، مر جانے کے بعد نظام ختم نہیں ہو جاتا بلکہ مر جانے کے بعد ایک نیا جہان آباد ہوتا ہے، اور جو کچھ ہم نے یہاں کیا ہوا ہے اگلے جہان میں ہم نے اس سارے کیے ہوئے کا جواب اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے. یہ آج کا ہمارا مرکز علم کا پہلا لیکچر تھا جس میں ہم نے 3 چیزوں کو مرکز علم کے نصاب سے پڑھا: تجوید و قرات کو، اور فقہ کو، سیرت الرسول کو، اور اضافتاً بات ہم نے عقائد اسلام کی ہے. اسی کے ساتھ ہی ہم آج کا لیکچر ختم کر رہے ہیں. بچے آ جائیں، درود و سلام پڑھیں اور اس کے بعد پھر ہم دعا کر دیتے ہیں. آ جائیے، شاباش. یہ بچے ہمارے اس سیشن کی رونق ہوں گے اور یہ اسی طریقے سے درود پاک پڑھا کریں گے. جی آج اس طرف آ جاؤ مروہ، اس طرف چلیں جی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب
وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم انک انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام. حینا ربنا بالسلام وادخلنا جنت دار السلام. باری تعالیٰ ہم نے تیرے اور تیرے محبوب کی رضا کے لیے ہم نے علم کی اس مجلس کا آغاز کیا ہے. آج مرکز علم کی پہلی کلاس تھی جس میں بچے آئے، بہنیں آئیں اور بھائی آئے. باری تعالیٰ ان سب کا یہ ہماری فیملی ایک گیدرنگ ہے جس میں ہمارے قریبی عزیز جمع ہوتے ہیں اور جمع ہوں گے. باری تعالیٰ ہم نے یہ جو ارادہ کیا ہے اس میں تو اپنی خیر و برکت عطا فرما، اور ہمیں اس پورے نصاب کو مکمل کرنے اور اس کے بعد پھر جو بڑا ایک پلان ہے اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو گزارنے اور اس توفیق کو کامیاب کرنے میں ہماری مدد فرما. باری تعالیٰ یہ اہتمام ہوا، جو کچھ بھی کیا باری تعالیٰ اس تیرے اور تیرے محبوب کی رضا کے لیے کیا. باری تعالیٰ تو ہمیں اپنے اور اپنے محبوب کی رضا کی خیرات عطا فرما. 5 وقت اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرما. باری تعالیٰ جو قرآن مجید کی تلاوت کے آداب سیکھے ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی آداب کے ساتھ توفیق عطا فرما. فقہ کی بات کی باری تعالیٰ اپنے آپ کو ظاہری اور باطنی ناپاکیوں سے بچا اور پاکیزگی کی خیرات عطا فرما. اور باری تعالیٰ سب سے بڑھ کر ہم نے تیرے محبوب کا سراپا پڑھا، باری تعالیٰ ہمیں اسی میں گم رہنے کی توفیق عطا فرما. اور باری تعالیٰ تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ یہ جو عمل باری تعالیٰ بارے دیگر ہم کر رہے ہیں کہ ہمیں اس کو استقامت کے ساتھ چلانے کی توفیق عطا فرما. اور پھر یہ توفیقات باری تعالیٰ ہمارے قائد شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری ان کے فکر اور ویژن کے مطابق اس کا آغاز ہے. اس پورے معاشرے کو مستفی معاشرہ بنانا ہے. باری تعالیٰ تو اس معاشرے کو مستفی معاشرہ بنا اور اس دھرتی پر مستفی انقلاب کا سویرا طلوع فرما. ناظرین میں باری تعالیٰ جنہوں نے اس کو دیکھا، سنا، آگے شیئر کیا، نیکی کے کام کو پھیلایا، ہم ان سب کے لیے بھی دعا گو ہیں. باری تعالیٰ ان کے لیے بھی خیر مقدر فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشانیاں دور فرما. اور بالخصوص باری تعالیٰ ہمارے اعزاء و اقارب جو دنیا سے چلے گئے ہیں باری تعالیٰ تو ان کی بخشش فرما، درجات بلند فرما. اور باری تعالیٰ سب کے لیے خیر مقدر فرما، اپنی مدد کا نزول فرما. لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین بحق سیدنا مولانا محمد